ہاں فرمایا آگے الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور ہی چاہے. یہ تو حقیقت ہے. وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک الملک. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جس چیز کا ارادہ کر لے. وہ کسی پر رحم فرمانے کا ارادہ کر لے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والا نہیں. فرمایا ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. تو یہ انجام بتا دیا بدبختوں کا. اب آگے بیان ہو رہا ہے نیک بختوں کا انجام. آیت 108 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے. فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ تو جنت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ کے چین آرام اور آسائش اور عیش میں ان کی زندگیاں گزریں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. عارضی تکلیف اٹھائی تھی دنیا میں، عارضی نقصان اٹھایا تھا، اپنے نفس کو عارضی طور پہ مارا تھا، کوئی اپنی نیند کوئی اپنا آرام قربان کیا تھا. تو وہ دنیا گزر گئی، وہ تکلیف بھی بھول گئے، لیکن اس کا جو اجر ملا وہ دائمی ہے، پرماننٹ ہے، قائم رہنے والا ہے. ایسا اجر سمیٹیں گے اس کا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا. خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بس یہاں پر یوں سمجھیں کہ اللہ کی شان ہے جو کہ بتا دی گئی کہ شان تو مالک کی ہے، جو چاہے فیصلے کرے. عطاء غیر مجذوذ، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، کاٹا جانے والا نہ ہوگا. یہ اطمینان دلا دیا اللہ نے کہ کہیں کسی کا دل یہ نہ ہلے کہ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ کر لے میرے بارے میں، مجھے جہنم میں ڈال دے. نہیں، اطمینان دلایا کہ نہیں، یہ جو بات فرمائی کہ وہ جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. کیا چاہ سکتا ہے؟ کیا پتا کچھ اور بہتر چیز دینا چاہے، کچھ جنت سے بھی کوئی اعلیٰ چیز دینا چاہے. عطاً، عطا ہے اس کی، غیر مجذوذ، ایسی جو کہ کاٹی جانے والی نہیں ہے، کمپاؤنڈ ہوتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. یہ جو چیز ہے نا غیر مجذوذ، اس کو آپ یوں امیجن کریں. دیکھیں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئینہ لگا ہوتا ہے نا، شیشہ لگا ہوتا ہے، اور پیچھے بھی آپ کے شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ ریفلیکشن دیکھتی ہیں تو آپ کو عکس در عکس نظر آتا ہے، ریفلیکشن آفٹر ریفلیکشن آفٹر ریفلیکشن آفٹر ریفلیکشن. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اس طرح سے نظر آتا ہے نا، لگتا ہے کہ اینڈلیس سلسلہ ہے امیج کا جو آپ دیکھتی چلی جا رہی ہے. ایک چیز جو ہے ریپروڈیوس ہو رہی ہے بار 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 بار، ایسا لگتا ہے نا. تو وہی آپ دیکھیے غیر مجذوذ، تیرے رب کی تو ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی، ان اینڈنگ. کیا پتا کسی جنت میں داخل ہو کر ہم سمجھے کہ اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں، اور تو اس کے بعد اللہ اگلی جنت دے دے، اس کے بعد اللہ کچھ اور مقام دے دے، اس کے بعد کچھ اور مقام دے دے. وہ تو رحمان ہے نا، وہ تو مالک ہے، وہ تو لہو مقالید السماوات والارض کی شان ہے اس کی. کیا کچھ خزانے ہیں اس کے پاس نعمتوں کے، ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہن کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. خود ہی بہتر جانتا ہے کیا دینے والا ہے ہم کو، ہم نہیں جان سکتے. آپ دیکھیں کہ آپ کے کوئی نوکر ہوتے ہیں، آپ کے ماتحتی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں، جو ان کی حیثیت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں آپ کو، جو دے سکتے ہیں. اور آپ جو ہیں آپ اپنی حیثیت سے دیتی ہیں، اس لیے کہ آپ زیادہ پیسے والی ہیں. تو جب دنیا میں ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کمتر کوئی ہمیں دیتا ہے کوئی چیز، ہم چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر اس کو لوٹائیں، اس سے زیادہ اچھا دیں. تو دنیا میں جو رب کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، رب کے نام پر پیسہ دیتا ہے، تو سوچیں کہ رب کیا کچھ اس کو دے سکتا ہے، کتنا کچھ اس کو دے گا، کیا کچھ نوازے گا. مزدوری تو دے گا ہی دے گا، مزدوری سے آگے جب وہ عطا دے گا اپنی، اس کا تو سلسلہ ختم ہونے والے ہی نہیں.
تو اپنی محنت کی مزدوری کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا قرآن کے اندر کتنی ہوگی، چلو 700 گنا 700 ٹائمز. یہ تو کیا ہے، سمجھی کہ مزدوری ہے جو کہ مل گئی، ویجز مل گئے. پھر عطا کا سلسلہ شروع ہوگا اور وہ تو غیر منقطع ہے، ان اینڈنگ ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آگے فرمایا آیت 109 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. پھر ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کمی ہو. یہ بھی بتا دیا کہ جو آپ کی بات نہیں مانتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بدبخت ہونے پر تلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو ان کا حصہ بھی دے دیں گے، ان کی گناہوں کا اجر بھی دے دیا جائے گا. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ غیر منقوص، کمی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہا کہ جو گناہ انہوں نے کیا ہوگا اس سے بڑھ چڑھ کر سزا ملے گی ان کو، یہ نہیں فرمایا. جبکہ نیکیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سلسلہ ہوگا غیر مجزوز، سلسلہ ایسا ہوگا جو کاٹا نہیں جائے گا، یعنی بڑھتا چڑھتا اضعاف مضاعفہ والی چیز ہوگی. جبکہ گناہوں کا انجام غیر منقوص، جتنا قصور ہوگا، جتنا گناہ ہوگا اس کا تو بھرپور بدلہ ملے گا، لیکن اس سے بڑھ چڑھ کر سزا نہیں ملے گی. آگے فرمایا آیت 110 سے 112 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. واقعہ یہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اشارہ اس میں ہے مشرکین مکہ کی طرف، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں تسلی ہے کہ اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں یا کنٹروورسی کھڑی کر رہے ہیں اس کتاب کی تعلیمات میں تو آپ دل چھوٹا مت کیجئے. یہ تو سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے احکامات اپنے نبی رسول کو دے کر بھیجا، لوگوں نے اسی طرح کنٹروورسیز، کنفیوژنز جو ہیں وہ کھڑے کیے. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں بھی اختلاف کیا، کنٹروورسی کھڑی کی، کنفیوژنز کریٹ کیے. اب کنفیوژن کا مسئلہ یہ ہے، شک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی تعلیمات میں، اللہ کی کتاب میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو، وہ دوسروں کو ورغلا سکے، کنفیوز کر سکے یا نہ کر سکے، وہ اپنے آپ کو تو ضرور ہی شک اور شبہ کا اور کنفیوژن کا شکار بنا لیتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ ایک سوسائڈل ٹینڈنسی ہوتی ہے دوسروں کو ورغلانے کی. دوسروں پر تو اختیار نہیں، لیکن یہ بری بری باتیں کرتے کرتے اپنے آپ کو تو انہوں نے تباہی کے گڑھے میں گرا ہی لیا، وہ خود تو شک کا شکار ہو ہی گئے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو ہوتا ہے شک کا دل میں آنا، وہ پھر بھی قابل علاج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے شکوک اور شبہات کو بڑا قیمتی، بڑا پریشس سمجھنا اور ان کو آرٹیکولیٹ کرنا شروع کر دینا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے. خوب جانتا ہے اللہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جو بھی ان کے اعمال ہیں وہ ان کے عقیدے پر ہی تو منحصر ہیں. اگر عقیدہ ہی شک کے کیڑے سے کھایا ہوا ہوگا اور عقیدہ خود اتنا کمزور ہوگا تو یہ عمل کیا کریں گے؟ اور آپ خود آزما کے دیکھ لیں، یہ شک جو ہے وہ ڈائریکٹ انسان کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے.
شک انسان کے عمل کو روک دیتا ہے. علم کو عمل میں جو چیز ڈھلنے سے روکتی ہے وہ شک بھی ہے، ایک خواہشات اور شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ بات درست ہے کہ نہیں، تو فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے. اب آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر خطاب ہے کہ دنیا جو کرتی ہے کرتی رہے، نہیں مانتی نہ مانے، شک میں پڑی ہے پڑی رہے، آپ کیا کریں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو یہی سبق دیا جا رہا ہے، کرو کیا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی، یعنی جو کہ تاب معک، لوٹ آئے، پلٹ آئے، آپ کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آئے، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم ہو جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب بندگی کی حد سے تجاوز مت کیجیے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کا رب نظر رکھتا ہے. فاستقم، ڈٹ جائیں، کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا. اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کتنا بھاری ہے. سیدھے وہیں پر ٹھہر جائیں جہاں تک آپ کو ٹھہرنے کو کہہ دیا گیا، جو آپ کو حکم دے دیا گیا. ذرا سا دائیں ذرا سا بائیں بھی نہیں جھکنا، ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہونا. اور یہ ہے مقام بندگی. کون سا والا مقام بندگی؟ ایک رسول کا مقام بندگی. فاستقم کما امرت. ایک عام انسان ہونے کے ناطے ہم آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو جاتے ہیں تو ہماری ویسی پکڑ نہیں ہوتی. ایک رسول ہونے کے ناطے جب اللہ کا بندہ ذرا اپنے مقام سے آگے پیچھے ہوتا ہے فوراً اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. کوئی ہم سے بات کرنے آئے اور ہم ذرا سا ناگواری محسوس کریں، اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے گی. اللہ کا بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آیا، آپ کو ذرا سا ناگوار گزرا، پکڑ آ گئی. عبس و تولی، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک اندھا بات کرنے آ گیا. آپ دیکھیں ذرا، یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھاری لگی تھی. فاستقم کما امرت، بس قائم رہیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ ہود کے آغاز میں یہ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ذمہ داری تھی. فرمایا کہ بس آپ جمے رہیے، ڈٹے رہیے. تو چلیں، ہمارے لیے اتنی سختی تو نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا مقام جو اتنا اونچا نہیں ہے. جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کے درجے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کا تو معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے. استقامت بہت ضروری ہوتی ہے ان کے لیے، اور استقامت کے بھی کئی پہلو ہیں. ایک پہلو کا ذکر تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسے جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، تو کہہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر جم جا. اتنی چھوٹی سی بات ہے اور کتنی بڑی بڑی باتیں اس کے اندر آ گئیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم تقوی اور خوف خدا کو لازم پکڑ لو، اور استقامت کو بھی، یعنی دین کے معاملے میں شریعت کا اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد مت کرو. استقامت، اگر ایک دفعہ انسان سٹیبل ہو جاتا ہے، اللہ کی بات پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، یہ اس کی شخصیت کو بھی سٹیبل کرنے والی چیزیں ہیں. اوپر نیچے موڈ نہیں ہونا چاہیے. جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں خاص طور پہ ان کے لیے یہ موڈ سوئنگز کا ہونا، مزاج کا اوپر نیچے ہونا، یہ خود انسان کو کتنی تکلیف دینے والی کیفیت ہے. کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، یقیناً میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں، اور کئی وجوہات اور ہوتی ہیں، اور ہم سب موڈ سوئنگز کا کبھی نہ کبھی شکار تو ہوتے ہی ہیں. ہم انسان ہی ہیں نا. مراد یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے معاملہ. یہ انسان کی اپنی ذات کو انسٹیبل کرنے والی چیز ہے کہ خوش ہیں تو بہت خوش، اداس ہیں تو بہت اداس. نہیں،
جیسے آپ نے بلب کی مثال ڈسکس کی کہ بلب میں کبھی کرنٹ وولٹیج بہت زیادہ آئے، کبھی بہت کم، کبھی بہت زیادہ آئے، کبھی بہت کم، تو کیا ہوگا؟ بلب تو فیوز ہی ہو جائے گا. تو یہ چیزیں انسان کی اپنی ذہنی صحت کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں. تو ایک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور جو جتنا اونچا مقام پر چلا جائے اتنا زیادہ اس کا اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. فاستقم، بس استقامت. جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پیڈلم کا سوئنگ جو ہے وہ ایکسٹریم پر نہ جائے. یئوس قنوط فرح فخور، یہ نہیں ہونا چاہیے. خوشی پڑے غم پڑے انسان ایک ایون کیل کے اوپر چلتا چلا جائے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر یہ احساس ہو کہ جو دنیا کے سارے حالات ہیں یہ تو آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو نہ انسان خوشیوں سے بہت زیادہ اثر قبول کرے اور نہ غم سے بہت زیادہ اثر قبول کرے. اور یہ استقامت آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیسی نظر آتی ہے. بڑی سی بڑی فتح آپ کو مل گئی، آپ کے روٹین پر فرق نہ پڑا. بڑے سے بڑا غم آپ پر پڑا، اس کو آپ نے جان کا روگ نہ بنایا. ادھر بدر کی فتح ہو رہی ہے، اور جس دن بدر کی فتح ملی اس دن بیٹی کا انتقال ہوا. آپ کی بیٹی جس تھی زینب رضی اللہ عنہا، آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹی کے انتقال کی خبر ملی. انتہا ہے نا، ایکسٹریمز آپ دیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر ایکسٹریم حالات ڈالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو بعض دفعہ یہ حالات کا شدید دباؤ بھی انسان کو اسٹیبل کر دیتا ہے، بھاری کر دیتا ہے انسان کو، استقامت آ جاتی ہے. تو دین کے کام کے لیے تو یہ چیز نہایت ضروری ہے. استقامت، ایک جیسا انسان کا رویہ رہے. اور یہاں تو دین کی بات کی گئی کہ دین پر آپ مستقیم ہو جائیے. اور یہ دین پر استقامت اختیار کرنا یہ انسان کی پوری شخصیت کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیز ہے. کیل ہے جو دیوار میں لگی ہے، اگر وہ مضبوط ہے آپ اس پر وزن ٹانگتی ہیں، اس وزن کو اٹھا لے گی. اگر وہ ثابت ہے، اسٹرانگ ہے، مضبوط ٹھکی ہوئی ہے تو بہت سا وزن اٹھا لے گی. اگر وہ کیل مضبوط نہیں لگی دیوار کے اندر، ڈولتی ڈگمگاتی ہے، اس کیل میں اگر استقامت نہیں ہے اور اس کیل کے اوپر وزن ڈال دیا گیا تو کیا ہوگا؟ خود بھی گرے گی اور سب کا نقصان بھی کرے گی. بالکل یہی ہے معاملہ لیڈر کا. جس کے اندر استقامت نہیں ہے وہ آگے نہ آئے، وہ آگے آ کر کام کرنے کو آفر نہ کرے، وہ نہ کہے. ہوتا یہ ہے کہ درجوں کی بلندی کا لالچ اور اس جگہ کا گلیمر لے تو آتا ہے انسان کو، اور جب سلاگنگ کرنی پڑتی ہے، جب مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں تو ہلنا ڈولنا ڈگمگانا شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ استقامت پر قائم جب دیکھتے ہیں ہم کسی کو، دیکھنے میں وہ بڑا گلیمرس لگتا ہے. ہم نے ذکر پڑھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ہم کہتے ہیں واو ماشاء اللہ کیا خوش قسمتی ہے، گلیمر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کے لیے آپ کا ذکر بڑا بلند کریں گے. ہم کہتے ہیں کیا لکی تھے، کیا ہماری نظروں میں وہ گلیمر کے پھول کھل جاتے ہیں. لیکن کبھی اس گلیمر کے پیچھے جھانکیں، جس کو یہ گلیمر چاہیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بے انتہا مشقت، انتھک محنت ہے. تھکنا نہیں ہے، جو تھکا وہ استقامت پر نہیں رہ سکتا. جو یہ کہتا ہے ہم بہت تھک گئے، ہم بہت تھک گئے، ہم بہت تھک گئے، ہم بہت تھک گئے، بس پھر وہ تھکا ہی رہتا ہے، استقامت نہیں آ سکتی. اب اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کو دیکھا ہے اس نے کوئی استقامت سے کھڑا ہے کسی مقام پر، بڑا ہی اچھا لگا، بڑا ہی گلیمر نظر آیا، بڑی ہی دل میں اس کی عزت آئی، سوچا ہم بھی یہی کرتے ہیں. لیکن جب خود کام شروع کرتا ہے انسان تو گلیمر ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب مجھ کو بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے، اس قدر اپنی امی پہ رشک آتا تھا کہ بھئی کیا ان کی بات مانی جاتی ہے، کیا مقام ہے گھر میں ان کا، بس جو امی نے کہہ دیا بس وہ ہو گیا. بڑا ہی گلیمر تھا ماں کے مقام کے ساتھ. اور جب اللہ خود ماں بناتا ہے تو گلیمر تو کب کا نکل جاتا ہے، اور ذمہ داریاں اور تھکن اور محنت کا احساس ہوتا ہے انسان کو کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ذمہ داری کو یاد کرے اور ذمہ داری کو یاد رکھے. ذمہ داری کا احساس اس کو استقامت پر رکھے گا.
اگر کہیں اس نے گلیمر اپنا ذہن میں رکھ لیا وہ کبھی نہیں قائم رہ سکتا مقام پر. اگر سیلف امپورٹنس اس کے اندر آ گئی اور اس کو خیال ہی آ گیا کہ واہ میں کیا چیز ہوں, استقامت نہیں آ سکتی. اندر سے یہ چیز کھوکھلا کر دیتی ہے انسان کو. ذمہ داری جو ہے نا وہ انسان کو ٹھوک دیتی ہے, مضبوط کر دیتی ہے. اور جو کسی اعلیٰ مقام پر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کیل سے تشبیہ دے لے, کتنی ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر اور ہیں. اب وہ ہلا جلا تو باقیوں کا نقصان کتنا ہے. تو پہلے تو یہ لیڈر کو بتایا گیا فاستقم, آپ ثابت قدم ہو جائیے. کیسے؟ کما امرتا, جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. جتنی گمراہیاں آتی ہیں وہ استقامت کی کمی سے آتی ہیں. اگر عقائد میں استقامت نہ رہے یا تو بدعت شروع ہو جائیں گی, اس لیے کہ امرتا کا خیال نہیں رکھا نا, کسی چیز پر جم گئی. اب وہ چیز ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو, غلط مقام پر سٹینڈ لیا. نہیں, کیسے سٹینڈ لینا ہے؟ کما امرتا, جیسے حکم دیا ہے آپ کو اس مقام پر قائم رہیے جہاں اللہ نے کھڑے ہونے کو کہہ دیا. یہ ہے اہم چیز, خالی استقامت کوئی چیز نہیں. اگر کوئی سیلف کریٹڈ ورژن بنا لیتا ہے استقامت کا, اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوگا بہت اچھا اسٹینڈ لیا, اللہ کو پسند ہی نہیں اس کا اسٹینڈ, اور ڈھٹائی سٹبرنس وہ اسٹینڈ ہے جو اللہ کی مخالفت میں لیا گیا ہو. آخر ابو جہل کے اندر استقامت تھی یا نہیں؟ بتائیے. گردن کٹوائی ہے اس نے کفر کے لیے, بدر میں جان دی ہے اس نے, بہادر بہت تھا, آیا لڑنے کے لیے, قتل بھی ہوا. استقامت تھی کہ نہیں؟ جان دی نا اس نے. لیکن کیسی استقامت تھی؟ اس کی استقامت تھی. اور ایک جان دی حضرت حمزہ نے رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں, انہوں نے بھی تو جان دی. تو حضرت حمزہ کے سٹینڈ میں اور ابو جہل کے سٹینڈ میں فرق کس چیز کا؟ استقامت دونوں کے اندر تھی. فرق کس کا ہے؟ کما امرتا کا فرق ہے. تو ہم بھی جب سٹینڈ کسی بات پر لیں تو پلیز پہلے ویریفائی ہم کریں کہ اللہ کے حکم کے مطابق سٹینڈ لے رہے ہیں یا کوئی تعصب, کوئی جہالت, کوئی لا علمی, یا کوئی اپنی انا کا مسئلہ سامنے آ گیا جو ہم ڈٹ گئے کسی چیز کے اوپر اور سوچا بہت اچھا ڈٹے. نہیں, اگر اللہ کے حکم سے ڈٹے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ڈٹے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں اس سے پیدا ہو جائیں گی. تو استقامت بھی کیسی؟ جیسا اللہ نے حکم دیا. اور یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر بدعت شروع ہو جاتی ہیں یا کفر اور شرک شروع ہو جاتا ہے کسی طرف. تو بالکل مناسب صراط مستقیم جس کی کہ ہم بات کرتے ہیں, صراط مستقیم کے حساب سے انسان کو رہنا چاہیے, بالکل درست. اگر انبیاء کے مقام پر استقامت نہ رہی, جیسے اللہ نے بتایا وہ مقام ہم نے قائم نہ رکھا, تو ایک طرف تو یا تو یہ ہوگا کہ رسولوں سے دشمنی شروع ہو جائے گی, گمراہ ہو جائے گا, گستاخ ہو جائے گا انسان, بے ادب ہو جائے گا, یا اگر رسول کا مقام اس کے درجے سے بڑھایا تو شرک میں چلے جائیں گے, غلوف کرنے لگیں گے محبت کے اندر. تو ہر معاملے کے اندر استقامت جیسے اللہ نے حکم دے دیا, بس اسی طرح کی استقامت کو انسان قائم رکھے. سارے معاملات میں, اخلاق میں, معاشرت میں صحیح اور معتدل راستے پر قائم رہے, چاہے دوستی ہو, چاہے دشمنی ہو, چاہے غصہ ہو, چاہے پیار ہو, کنجوسی ہو, سخاوت ہو, اس کے درمیان معتدل راستہ قائم رکھے انسان. اور یہ اللہ ہی بتاتا ہے, حقیقت ہے, اللہ ہی انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ واقعی استقامت ہے کیا. بار بار انسان کو رجوع کرنا ہوتا ہے اور اپنا کریکشن کرنا ہوتا ہے. استقامت آسان ہو جاتی ہے ذمہ داری کے ساتھ. مثال کے طور پہ کوئی ایک تھیلا ہے, ہاں, اب وہ تھیلا کیا ہوتا ہے, ادھر اڑتا ہے ادھر اڑتا ہے. آپ اس تھیلے کے اندر کوئی چیز ڈال دیں, اب کیا ہوتا ہے, سٹیبل ہو جاتا ہے نا. تو یہی چیز انسان کے ساتھ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں استقامت آئے, ہمیں ٹھہراؤ آئے, تو کوئی ذمہ داری لے لیجئے. جو ذمہ داری لیتا ہے وہ سیکھتا ہے. اچھا, غلطیاں کون کرے گا؟ غلطیاں کون کرے گا؟ غلطی ہوگی کس سے بتائیے؟ جو ذمہ داری لیتا ہے غلطی اسی سے تو ہوگی. تو بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تربیت ہے اور یہ ہے یہ وہ کر دے گا, وہ تربیت, کوئی نہیں تربیت کر سکتا کسی کی دنیا کے اندر. ماں تربیت نہیں کر سکتی بچوں کی, حقیقت ہے. جو چیز تربیت کرتی ہے انسان کی وہ ذمہ داری کرتی ہے.
جو جتنی زیادہ ذمہ داریاں اٹھائے گا اتنا ہی آپ دیکھیے گا کہ وہ فائن ٹیون ہوتا چلا جائے گا. ذمہ داری اس کی تربیت کر دے گی. اپنے ارد گرد آپ لوگوں کو دیکھیں، جس نے جتنی زیادہ ذمہ داریاں اپنے سر پہ لی ہوئی ہیں اتنا ہی وہ تربیت یافتہ نظر آتا ہے، اتنی ہی آپ کو اس کے اندر ایک طرح سے میچورٹی اور ٹھہراؤ محسوس ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ. اور جو جتنے ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. ذمہ داری لیتے ہیں تو اپنی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں. جب ذمہ داری لیں گی نہیں تو نہ کمزوری سامنے آئے گی نہ تربیت ہوگی. تو یہ چیز انسان کو استقامت پر جمانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو لہٰذا انسان مستقیم ہو جائے، استقامت اختیار کرے. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے، ایسی کنسائز بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جائے اس بات کے اوپر. ابن عباس نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم تقوی اور خوف خدا کو لازم پکڑ لو اور استقامت کو بھی. تو دین کے معاملے میں انسان شریعت کا اتباع کرے، اپنی طرف سے کوئی نیا نرالا ڈیفینیشن نہ نکالے استقامت کا. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں وہ بھی یعنی استقامت اختیار کریں. اب آگے دیکھیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے، وَلَا تَطْغَوْا، اور بندگی کی حد سے تجاوز مت کرو. سب سے کہہ دیا گیا اب تم سب مل کر طغیانی پر آمادہ مت ہونا. تو فاستقم بھی فرما دیا اور ساتھ ساتھ فرما دیا وَلَا تَطْغَوْا، جمے رہو، طغیانی پر آمادہ مت ہو، ریبیلیس مت ہونا. یہ سب کو حکم دے دیا گیا. کسی معاملے میں حد مت کراس کرنا. اللہ کے احکامات کی حدیں تم عبور کرنے کی کوششیں مت کرنا، زیادہ نیک نہیں ہو جاؤ گے. جو نیکی کا ڈیفینیشن، نیکی کا معیار بتا دیا گیا، اس معیار کو اگر تم عبور کرو گے تو تم معصیت میں اور طغیانی میں پڑ جاؤ گے. اسی طرح کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے، چاہے مخالفین ہی تمہارے کیوں نہ ہو، ان سے بھی معاملہ کرتے ہوئے حد سے مت بڑھنا. وَلَا تَطْغَوْا، طغیانی پر آمادہ مت ہونا. طغیانی پر انسان کو جذبات آمادہ کرتے ہیں. اگر نیکی کا جذبہ بھی تقوی کی حد میں نہ بہے تو نیکی بھی طغیانی پر لے جاتی ہے. حد سے بڑی ہوئی نیکی بھی بعض دفعہ برائی بن جاتی ہے. اب آپ بتائیے کیسے؟ حد سے بڑی بھی نیکی برائی کیسے بن سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، دین کا کام کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اب یہ جذبہ نیکی کا اتنا بڑا کہ تمام گھر والوں کے حقوق دینے چھوڑ دیے، سارا وقت جو ہے وہ اٹھا کر دین کو دے دیا. تو کیا ہوا؟ طغیانی ہو گئی، طغیانی پر آمادہ ہو گیا انسان. کہنے کو وہ نیکی ہے لیکن نیکی حد سے بڑھ گئی. اللہ نے سب کے حقوق ناپ تول کر دے دیے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کر کے، اور پھر دین کا حق ادا کیا. تو اللہ کو تو یہ نیکی نہیں چاہیے ایسی. ہمیں جو بھی نیکی کرنی ہے ہمیں اپنے آرام کی قربانی دینی ہے. دوسرے انسانوں کے حقوق کی قربانی لے کر ہم اللہ کی جنت حاصل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ بقرعید آئے گی، آپ کو بکرا قربان کرنا ہے. کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کا بکرا لے آئیں اور قربان کر دیں؟ قربانی ہی تو ہے، اپنا نہ صحیح اس کا صحیح. تو بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں، اپنی نیکی کی دوڑ میں ہم انسانوں کے حقوق کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں. تو دوسروں کے حقوق کا برج بنا کر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھیں، ہر رشتہ دار کو اس کا حق دینا ہے. دوسری طرف رشتہ دار اتنے پیارے ہو گئے کہ دین کا کام چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کا حق ادا کرنا ہے. دین کی طرف سے نگلیکٹ شروع ہو گئی. تو یہ طغیانی انسان کو استقامت پر نہیں آنے دیتی. کبھی اس اینڈ پہ چلے گئے، کبھی اس اینڈ پر چلے گئے. کبھی دین اتنا پیارا ہوا کہ سب رشتہ داروں کو ناراض کر دیا، کبھی رشتہ دار اتنے پیارے ہوئے کہ دین کا کام چھوڑ دیا. نہیں، ایسے نہیں کام چلتا. استقامت ضروری ہے، ریشیو پروپورشن رکھنا ہے، زندگی کو ایون ٹون میں گزارنا ہے.
یہ طغیانی اس وقت آئے گی جب ہم ایکسٹریمسٹ بنیں گے. تو کبھی ایکسٹریم دین پہ جائیں گے, کبھی ایکسٹریم دنیا پہ جائیں گے, کبھی ایکسٹریم پہ جا کر دین کا کام کیا پھر وہ چھوڑ دیا, پھر ایکسٹریم پر جا کر رشتہ داروں کا خیال شروع کر دیا پھر وہ چھوڑ دیا. اس طرح ڈولتے رہیں گے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے اس میں آپ کو اتنا خوبصورت بیلنس اور اعتدال نظر آئے گا. آپ نے نہ کسی رشتہ دار کے لیے دین کا کام چھوڑا, نہ کبھی اس کو نگلیکٹ کیا, اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرے پر یہ فلاں پرابلم پڑا ہوا ہے تو میں آج نماز نہیں پڑھا سکتا. نہیں, آپ موجود ہوتے تھے, وہ ذمہ داری اپنی جگہ. اور نہ کبھی آپ نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھے نماز پڑھانی ہے, میں تمہارا خیال نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کرا.